کسی علاقے میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام حنان تھا۔ وہ بہت ہی محنت اور لگن سے تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ حنان نے میٹرک تک تعلیم اپنے محلے کے اسکول سے حاصل کی۔ اس کے بعد اچھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ اچھے سے کالج میں چلا گیا۔ وہاں سے ایف ایس سی تک تعلیم حاصل کی، پھر اس کا داخلہ اچھی سی یونیورسٹی میں ہو گیا۔ یونیورسٹی میں حنان کی دوستی ایک مومنہ نامی لڑکی سے ہو گئی۔ جب دونوں کی تعلیم مکمل ہو گئی تو ان کے گھر والوں نے ان دونوں کی شادی کر دی۔ حنان اور مومنہ ایک دوسرے سے بہت ہی پیار کرتے تھے کیونکہ ان دونوں کی پسند کی شادی تھی، اس لیے دونوں میاں بیوی کی خوشباش زندگی بسر ہو رہی تھی۔ ایک دن حنان اپنے کام سے گھر واپس آیا تو اپنی بیوی کو بہت ہی زیادہ خوش دیکھ کر کہنے لگا، میری جان، آج تم بہت ہی خوش نظر آ رہی ہو، کیا کوئی خاص بات ہے؟ بیوی سے رہا نہ گیا۔ بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ خدا نے مجھے خیر ڈال دی ہے، میں امید سے ہوں۔ حنان اپنی بیوی کی بات سن کر بہت ہی خوش ہوا۔ حنان نے بیوی سے کہا کہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا ہی عطا کرے گا جو بڑا ہو کر میرے کام میں ہاتھ بٹائے گا۔ اس طرح ہم دونوں باپ اور بیٹا خوب دولت کمائیں گے، ہمارے پاس اچھی اچھی گاڑیاں اور کوٹھیاں ہوں گی۔ حنان اپنی بیوی سے پہلے بھی بہت ہی پیار کرتا تھا، لیکن اس دن کے بعد حنان کی محبت اپنی بیوی سے اور زیادہ بڑھ گئی۔ حنان جب اپنے کام سے گھر آتا تھا تو بیوی کے ساتھ گھر کے کام میں بھی اس کا ساتھ دیتا۔ جب ڈلیوری کا وقت پاس آیا تو حنان اور اس کے گھر والے مومنہ کو ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ بیوی کا بڑا آپریشن ہونا ہے۔ مومنہ کو آپریشن والے کمرے میں لے جایا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک نرس اس کمرے سے باہر آ کر کہنے لگی کہ آپ کو مبارک ہو، خدا نے آپ کو ایک پیاری سی بیٹی سے نوازا ہے۔ نرس کے منہ سے یہ الفاظ سن کر حنان کے چہرے کا رنگ ہی بدل گیا۔ چند دن کے بعد ان کو ہسپتال سے چھٹی ہوئی تو حنان اور اس کے گھر والے مومنہ کو گھر لے آئے تھے۔ جب گھر آئے تو مومنہ نے حنان سے کہا کہ حنان صاحب، آپ کو بیٹی پیدا ہونے کی خوشی نہیں ہوئی ہے۔ حنان نے سخت مزاج میں کہا کہ میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ بیٹا پیدا کرنا، لیکن تم نے بیٹی کیوں پیدا کر دی ہے؟ اس کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حنان کا رویہ بیوی سے سخت ہوتا گیا۔ حنان نے گھر والوں اور بیوی سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا۔ ایک دن حنان اپنے کام سے تھکا ہارا گھر آیا تو بیوی نے کہا، حنان میں پھر امید سے ہوں، خدا نے مجھے پھر سے خیر ڈال دی ہے۔ بیوی کی بات سن کر حنان خوش ہوا۔ حنان نے کہا کہ مجھے اس بار ہر صورت میں لڑکا ہی چاہیے۔ مومنہ نے اپنے شوہر کو کہا کہ حنان، یہ تو خدا کی عطا ہے، وہ جس کو چاہے جو چاہے اولاد عطا کرتا ہے، اس میں بیویاں کیا کر سکتی ہیں؟ مومنہ کی یہ بات سن کر حنان غصے ہو گیا۔ اس کے بعد حنان جب بھی گھر میں داخل ہوتا تھا تو اپنی بیوی کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھتا تھا۔ ہر وقت گھر میں لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے تھے۔ اس بار پھر مومنہ کو لڑکی پیدا ہو گئی۔ لڑکی کی پیدائش کی خبر سن کر حنان نے اپنی بیوی کو بہت ہی مارا۔ مومنہ نے کہا کہ حنان، اس میں مجھے یہ بتاؤ کہ میری اس میں کیا غلطی ہے؟ لڑکا یا لڑکی دینا اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ جس کو چاہے لڑکا عطا کر دیتا ہے، جس کو چاہے لڑکی جیسی رحمت سے نواز دیتا ہے۔ حنان نے کہا، میں ان دونوں لڑکیوں کو اپنی اولاد نہیں مانتا ہوں، مجھے بس بیٹا چاہیے، بس بیٹا۔ لڑکیاں کبھی اپنے باپ کا سہارا نہیں بن سکتی، مجھے تو بس بیٹا چاہیے جو بڑا ہو کر میرا سہارا بنے، میرے ساتھ ہاتھ بٹائے، میری مدد کرے، میرے دفتر کو لے کر آگے چلے۔ یہ باتیں کرتے ہوئے حنان اپنی بیوی کو مارتا رہتا تھا۔ حنان اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تھا۔ حنان نے اپنی بیٹیوں کا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ حنان نے گھر کو جہنم بنا کر رکھا ہوا تھا۔ حنان کی زبان پر ایک ہی لفظ ہوتا تھا کہ مجھے بیٹا چاہیے، مجھے لڑکے چاہیے تھے، لیکن تم نے بیٹیوں کو جنم کیوں دیا؟ مومنہ نے کہا کہ حنان، تم کو پتہ ہے کہ ہماری شادی کو کافی دیر ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے کئی سالوں کے بعد ہم کو اولاد عطا کی ہے، ہم کو ہر وقت خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کا ناشکرا بندہ بن رہا ہے۔ جو انسان خدا کی نعمتوں پر راضی نہیں ہوتا اسے ناشکرا بندہ کہتے ہیں۔ جب دونوں لڑکیاں جوان ہو گئی، باپ اپنی بیٹیوں سے سخت نفرت کرتا تھا، ہر وقت بیوی اور بیٹیوں کو مارتا ہی رہتا تھا۔ بیوی اور بیٹیاں حنان سے بہت ہی خوف کھاتی تھی۔ بیوی کو ڈر تھا کہ کسی دن حنان دونوں لڑکیوں کو جان سے نہ مار دے، کیونکہ جب بھی لڑکیاں اپنے باپ کے سامنے آتی تو حنان آپے سے باہر ہو جاتا اور مومنہ کو کہتا کہ میرے سے ان دونوں لڑکیوں کو دور لے جا، ورنہ کسی دن میں ان دونوں لڑکیوں کو جان سے مار دوں گا۔ لڑکیوں کو دیکھ کر حنان کو بہت ہی دکھ ہوتا تھا۔ اس کی زبان پہ صرف یہی الفاظ تھے کہ کاش میرا بھی کوئی لڑکا ہوتا جو میرے ساتھ کام پر جاتا۔
جب بھی حنان دوسرے لوگوں کے ساتھ ان کے لڑکوں کو دیکھتا تو حنان بہت ہی مایوس ہو جاتا۔ حنان ہر وقت ایک ہی خواہش رکھتا کہ کاش میرا بھی کوئی بیٹا ہوتا۔ یہ باتیں سوچ سوچ کر وہ دکھی رہتا۔ حنان خود ہی اپنے دل میں سوچتا رہتا تھا کہ لڑکیاں بڑی ہو کر میری عزت پر داغ لگا دیں گی، لوگ مجھے تانے دیں گے۔ یہی باتیں سوچ سوچ کر وہ دکھی ہوتا۔ ایک دن ایسا حنان نے یہ باتیں اپنے دل و دماغ سے نکالنے کے لیے بہت ہی زیادہ شراب پی لی۔ جب وہ شام کو گھر آیا تو وہ نشے میں تھا۔ بیوی نے کہا کہ آج تم نشہ کر کے آئے ہو، تمہارے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی ہے۔ حنان نے کہا میں نے تم کو کہا تھا کہ مجھے بیٹا چاہیے، مجھے بیٹیاں اچھی نہیں لگتی، تم نے میری کوئی بات نہیں مانی۔ یہ بات کر کے حنان زمین پر گر گیا۔ جب وہ زمین پر گرا تو بھی اس کی زبان پر یہی الفاظ تھے، کاش میرا بھی کوئی بیٹا ہوتا، کاش میرا بھی کوئی بیٹا ہوتا۔ اس دن کے بعد حنان نے مسلسل نشہ کرنا شروع کر دیا۔ نشے کی وجہ سے اس کا کاروبار تباہ و برباد ہو گیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حنان نشہ کر کے گھر آیا تو مومنہ نے کہا کہ حنان خدا کے واسطے نشہ کرنا چھوڑ دے، ہماری بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں۔ جب مومنہ نے حنان کو یہ بات کہی تو حنان نے مومنہ کو مارنا شروع کر دیا۔ حنان نے کہا کہ تم کون ہوتی ہوں مجھے یہ کہنے والی، میں جو مرضی کروں جیسے مرضی اپنے گھر میں داخل ہوں۔ بیٹیاں دیکھ رہی تھی حنان مومنہ کو بہت ہی زیادہ مار رہا ہے۔ بیٹیاں اپنی ماں کو خاموش کروا رہی تھی۔ بیوی کو مارنے کے بعد حنان کمرے میں داخل ہو گیا۔ گھر میں ہر روز یہی تماشا رہتا تھا۔ ایک دن مومنہ نے تنگ آ کر کہا اگر میری بیٹیوں کے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں تو میں بھی آپ کو چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ حنان نے کہا میرے گھر سے نکل جاؤ، مجھے اب آپ کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ مجھے بیٹا چاہیے، آپ نے ہر بار بیٹی کو ہی جنم دیا۔ مجھے پتا چل گیا ہے کہ تم نے بیٹیوں کو ہی جنم دینا ہے، تم نے کوئی بیٹا پیدا نہیں کرنا۔ اس دن کے بعد مومنہ حنان کا گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ حنان نے اپنی بیوی مومنہ کو طلاق دی۔ جب حنان اپنی بیوی کو طلاق دی تو اس دن کے بعد حنان ہر وقت نشے میں رہنے لگا۔ نشے کی وجہ سے اس کو بے شمار بیماریاں لگ گئی۔ ایک دن اس کے گردوں میں شدید درد ہوا۔ اس نے اپنے گردوں کا چیک اپ کروایا تو اس کے گردے فیل ہو چکے تھے۔ گردوں کو بار بار واش کروانے کے باوجود بھی اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہو سکی۔ آخرکار ایک دن وہ ہسپتال میں ہی دم توڑ گیا۔ معزز سامعین، بیٹیاں خدا کی رحمت ہوتی ہیں۔ بیٹیوں کی پیدائش پر خوش ہوا کرو، ان کی وجہ سے اپنے گھروں میں لڑائی جھگڑے نہ کیا کرو، کیونکہ بیٹیاں بیٹیوں کی نسبت اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی اولاد کی اچھی پرورش کرنے اور اپنی اولاد سے دل و جان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔